کیونکہ دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ سیدھے راستے کا ملنا ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے گھر پہنچا دے، اور ہمارا گھر یہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں فرمانے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان کیا کہا؟ مجھے بتلاؤ گے؟ ہاں بیٹے، حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں بس یہ الحمدللہ۔ حضرت فرمانے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان یہ ہمارے طلباء ہیں، کچھ شیشہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، شیشہ دیکھنے کی دعا یاد ہو تو پڑھ لیا کریں۔ شیشہ دیکھنے کی دعا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ کہ جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میرے اندر کو بھی اچھا بنا دے۔ ہاں یہ ایسی پیاری دعا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک پیاری دعا نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کے آداب میں بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن ان کو مانگنا بہت پسند، یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ لاہور میں میرے حضرت ہیں، جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سور صاحب دامن برکاتہم العالیہ، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانی۔ جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن ان کو مانگنا بہت پسند، یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان۔ پھر وہ خود ہی فرمانے لگے، سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو جاتا ہے، کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو، فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ الحمدللہ، کیسی پیاری بات کی۔ آدمی شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کرے۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، حضرت فرمانے لگے غصہ بڑا سیاڑا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا ہے۔ فرمانے لگے یہ سوچ لیا کریں کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں ایک عنوان ہے باب من قدم غیظن، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو غصے کو پی لے آنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین، اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا ما تعدون السرا، کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکی الذی لا یسرعہ الرجال، الذی لا یسرعہ الرجال، کہ پہلوان وہ ہے کہ جس کو عام آدمی بچھاڑ نہ سکے، کوئی گرا نہ سکے۔ الحمد تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہ پہلوان نہیں، اور وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی جہاں غصے کا موقع ہے وہاں پر غصے کا اظہار کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، ایک ہی ہے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ چند بار پڑھنے سے طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے، طبیعت میں ٹھنڈا پن آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جامع شفیہ میں یہ بعض لوگ یہ طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، حضرت سے عرض کرتے کہ حضرت ہم نے غصے میں طلاق دی ہے، غصے میں طلاق دی۔ حضرت فرماتے کہ کوئی ہنس کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے۔ اگر یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی ہیں، غصے میں ہی اپنے آپ کو قابو رکھنا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بچا جائے طلاق سے. اللہ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی تو. میں وہاں جامع مدنیہ مسجد میں بیٹھا ہوا, وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے, کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے. قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے, لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں گے, اللہ برکتوں سے بھر دیں گے. بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں, اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں, مطالبات نہ کیا کریں, زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے, ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود, اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ بھائی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کو رمضان میں قرآن پاک, بلکہ میں مدینہ منورہ میں تھا ابھی, بلکہ یہ پہلے سال مجھے بتلایا کہ مدینہ منورہ میں بڑگرام کے ایک بزرگ تھے, حالانکہ پہلے سے شادی شدہ, پھر ایک نابینا خاتون سے نکاح کیا. نابینا خاتون سے صرف اس جذبے سے یہ بیچاری معذور ہے میں ان کی خدمت کروں, ان کی خدمت کے جذبے سے نکاح کیا. پھر اللہ نے مقام یہ دیا کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ان کا, اور جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. یہ ہے. تو بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں, اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں, مطالبات نہ کیا کریں, زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے, ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود, اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. ہاں بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا, قرآن پاک کی آیتیں پڑھ ہے. فیہا سور مرفوع, جنت میں کرسیاں لگی ہوئی, تخت لگے ہوئے. جنتی کرسیاں کیسی ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہوں کے شاہی محلاتی کرسیاں اکٹھی کر لی جائیں, جنت کی ایک کرسی کے ایک کونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ہاں اللہ سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ. ہاں تو فرمائے فیہا سور مرفوع, جنت میں کرسیاں لگی ہوئی, تخت لگے ہوئے, وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے, وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, تکیے لگے ہوئے, وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, قالین بچے ہوئے. تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے, یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے آپ جنت کے دلہا ہیں. دلہا پہنچو صحیح جنت میں, یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں, جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں. چلو کوئی تھوڑی بہت کوئی اپنی بیٹی کی خدمت کر دے, گنجائش یاگنا. مجھے یہاں کے ماحول کا اندازہ نہیں, لیکن لاہور کے آس پاس کا ماحول ہے, وہاں پر بہت زیادہ بیاہ شادیوں میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. میں گاؤں میں درس دے رہا تھا, فجر کی نماز کے بعد, درس کے بعد ایک بڑی عمر کے بزرگ میرا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے قریب لے گئے, مسجد کے دیوار کے قریب. کہنے لگے اس گاؤں میں 200 کے قریب بچیاں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں, لیکن ان کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کے والدین کے پاس جہیز میں زیادہ سامان دینے کے لیے کچھ نہیں آ رہا. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی آپ کی دولت گھر میں نہیں, اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے. میں کراچی میں تھا, ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت. پھر خود ہی فرمانے لگے دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت, وہ کلمے کی دولت, وہ نیکی کی دولت, خدا خوفی کی دولت, رب کو خوش کرنے کی دولت. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی محبت, عظمت, آپ کی ختم نبوت کی دولت, آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت, یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس ہے. ہاں اولیاء کرام بزرگان دین, ان کا سایہ, یہ ہے جنت کا سایہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی
لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے موبائل میں ایک جملہ پڑھا، فرمانے لگے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک پہنچائے، ہاں جو حضور کے قدموں میں پہنچا کر رب کے دروازے پر پہنچائے، ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر اللہ نے اپنے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ آخرت میں پردے اٹھیں گے، اللہ کس کس بہانے سے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ ہمارے اکابر حضرات، میرے حضرت حرقائی صاحب دام وقات اللہ علیہ تشریف فرما، یہاں پر حاضری میں اپنے اکابر حضرات اپنے ہر کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ ہر کی دعا کی برکت سے اللہ اپنے بزرگوں کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ میں وہاں سیالکوٹ میں حاضر ہوا، سیالکوٹ میں مسجد ملا کمال الدین، جہاں حضرت مجدد علی سائیں رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں پڑھتے رہے، ملا عبد الحکیم سیالکوٹ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی مسجد میں پڑھتے رہے۔ وہاں حضرت مجدد علی سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ملفوظ لکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت جانو ہے۔ یہ ہمارے اکابر حضرات ہیں، یہ روشنی کا مینار ہے لہام، کتنے فتنوں کے لیے بند ہے لہام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے لہام۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کتنے فتنے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بند اللہ تعالیٰ نے حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ چند ایک باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے، ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں لگا۔ اے بھائی سادہ سے لفظ میں فرمانے لگے کہ دلائل دلیل کی جمع ہے، اے تو دلیل کا عام معنی ہے، پھر وہ دلیل کا خاص معنی کر ہے۔ فرمانے لگے دلیل دلالت سے ہے، دلال کا معنی ہے رہنمائی کرنا، فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین کے سائے میں پہنچائے۔ فرمانے لگے جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، فرمائے لگے یہ دلیل نہیں، اس میں جہنم کا دھواں چھپا ہوا ہے، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رد کر دیتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی، اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ میں ابھی یہ 2.5-3 ہفتے قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بدھ کے روز ہے، 3 ہفتے قبل بدھ کے روز فجر کی نماز ہم نے ریاض شہر میں پڑھی، نماز پڑھ کر ہم روانہ ہوئے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور سب یہی آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے،
حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں 313 صحابہ میں سے 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ اللہ آمین آمین آمین۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے لگا ہے۔ دائیں بائیں نہ ہو، یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، نہ دیکھا کریں، بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں نا۔ ہمارے بھائی عارف اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنا ہے، کہنے لگے میری والدہ صاحبہ فرمائے لگی کہ او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی جائے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ نہ سنا کریں ان کی باتیں لانا۔ اللہ تعالیٰ ارے کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالا، اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کو طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابی حضرات، یہ اللہ ان کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں آپ سے کر دوں، آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، چوں امام بر لبے گور برے، ہاں چوں ایمان سلامت بر لبے گور بریم، این چسیو چالاکیو ماں۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے رہا۔ ایک اور واقعہ سنا دوں میں، یہ رمضان سے پہلے، یہ اوکاڑا شہر رمضان سے پہلے، وہاں ہمارے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب ہیں دام برکات اللہ علیہ، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے ہمارے مدرسے کے قریب ایک عیسائی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، پھر وہ بیچارے بیمار ہوئے، انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر مسلمانوں کا قبرستان ہے بنانا، عیسائیوں کا قبرستان میں نہ بنانا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ چند دن گزرے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، لیکن گھر والوں نے اس نوجوان کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور اپنے عیسائیوں کا قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا اب یہاں قبلہ اس جانب ہے نا، قبلہ ہے کہ ہماری مسلمانوں کی قبریں قبرستان میں یہ شمالن جنوبن ہوتی، یوں شمالن جنوبن ہوتی ہیں اور منہ قبلے کی جانب، بلکہ ہو سکے پوری کروٹ قبلے کی جانب کی جائے۔ تو ہماری مسلمانوں کی قبریں شمالن جنوبن ہوتی ہیں اور منہ قبلے کی جانب، اور عیسائیوں کے قبرستان میں ان کی قبریں یہ مشرق اور شرقن غربن، مشرق اور مغرب کی جانب یوں لمبی قبریں ہوتی ہیں، مشرق اور مغرب کی جانب۔ تو اس نوجوان کو اپنے عیسائیوں قبرستان میں دفن کیا اور اپنی طرز پر یوں لمبی قبر بنائی، لیکن شام ہوئی، رات گزری، صبح جا کر قبر کو دیکھا تو قبر بالکل مسلمانوں کی طرز کے اوپر یوں بنی ہوئی، آگا مسلمانوں کی طرز کے اوپر آگا۔ اگلے دن انہوں نے قبر پھر اپنی طرز کے اوپر بنائی، یوں لمبی قبر بنائی جا کر، لیکن شام ہوئی، رات گزری، صبح جا کر قبر کو دیکھا تو قبر بالکل مسلمانوں کی طرز کے اوپر یوں بنی ہوئی، آگا شمال جنوب یوں بنی ہوئی۔ اگلے دن ان میں اشتعال پیدا ہوا کہ شاید رات کو مسلمان آ کر قبر کا رخ بدل دیتے ہوں، تو تیسری رات انہوں نے قبر کے اوپر پہرا بٹھایا۔ تو حرم صاحب فرمانے لگے کہ ان کے عیسائی نوجوان پہرا دے رہے، رات ٹھیک 12 بجے یا 12 بج کر 1-2 منٹ ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے قبر کا رخ آہستہ آہستہ یوں بالکل قبلے کی جانب ہو گیا، بالکل یوں ہو گیا قبلے کی جانب آ رہا۔ یہ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دیتے ہیں۔ تو میں وہاں رمضان سے پہلے
مشکات شریف کا آخری سبق تھا، اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا۔ مغرب کے بعد سبق تھا، سبق ختم ہونے کے بعد میں نے حرم مفتی صاحب سے عرض کیا کہ مجھے وہ قبر دکھلائیں، نوجوانی قبر دکھلائیں۔ تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد عیسائیوں میں قبرستان میں لے کر گئے۔ اندھیرا تھا لیکن گاڑی کی لائٹ جل رہی۔ وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج بھی وہ عیسائیوں کے پورے قبرستان میں وہ عیسائی اب تو خیر مسلمان ہو، اس نوجوان کی اکیلی قبر مسلمانوں کی طرز کے اوپر یوں بنی ہوئی اور اسلام کی حقانیت کا زندہ نشان الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر حرم صاحب فرمانے لگے کہ اس قبر کو دیکھ کر اور اس واقعے کو سن کر کئی عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ میرے کروں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے نصیب فرما دی، آپ کے پیارے صحابہ کرام ان مبارک ہستیوں سے اللہ نے ہماری نسبت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی، میرے حضرت جامع شفیع مجلس میں بیٹھا ہوا عصر کی نماز کے بعد نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے برکتوں سے۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ بلکہ روزی کا کوئی بھی بہانہ ہو جو سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، وہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود، انہی میں سے آپ بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت، نیک بول اس سے بولتے رہے تو یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ فرمائے لگے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی۔ میرے حضرت فرمائے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرمان کی روشنی میں کہ صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر ہے۔ ایک ذرے کا شکر، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جن کے نام کے صدقے میں آسمان کھڑا ہوا، زمین خزانوں سے بھری ہوئی اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ بات وہی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ بلکہ ہر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک ملفوظ پڑھ رہا، موت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمائے لگے موت کی حقیقت، فرمائے موت کی حقیقت کہ مردن ای طرف وزیسن آ طرف، فرمائے ادھر مرنا اور ادھر جینا اپنا۔ بلکہ ہمارے مولانا شاہ الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت کا معنی مٹنا نہیں، موت کا معنی انتقال مکانی، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جانا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا، بات یہ ہے۔
بلکہ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قبر کا جہان، برزخ کا جہان، ہمارے ایک نیک عالم برزخ کی تعریف کرتے ہیں، موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں ہم۔ عالم برزخ یہ کلی مشکک ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، کسی کو قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ اور پردے کا جہان بن جاتا ہے، وہاں اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ عالم برزخ، یہ جو قبر کا جہان، اس کی مثال چوک کی طرح ہے، چوک کی طرح، جس طرح چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ بھی، فرمایا قبر کا جہان اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں، کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قل هو اللہ شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، قرآن پاک کی سورت پڑھیں، پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نفل نماز پڑھیں، اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، میرے بزرگوں کو پہنچ جائے، تو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر ہمارے اکابی حضرات، ہمارے اکابی حضرات تشریف فرما، میرے حضرت اقدس حضرت قائی صاحب دام برکات ملالیہ تشریف فرما، یا اللہ ہر کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ہر کے سائے شفقت میں پوری جماعت پر، پوری امت مسلمہ پر، یا اللہ ہر کا سائے شفقت تا دیر صحت عافیت سے قائم فرما۔ میرے حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سومرو، حضرت شیخ الحدیث دام برکات ملالیہ تشریف فرما، یا اللہ ہر کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، جملہ نیک مسائی کو یا اللہ بخوشیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ یہاں سٹیج پر ہمارے اکابی حضرات، ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما، نیک اساتذہ کرام تشریف فرما، سب کی پرخلوص محبت کی شفقت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ یہاں ہمارے مجمع میں بڑی محبت سے دور دراز سے مختلف علاقوں سے ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے، بچے تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے بہت سے بزرگ بچوں کے، بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند، یا اللہ سب بیٹوں کو، بیٹیوں کو نیک گھر نصیب فرما، سب کے رشتوں میں آسانی فرما۔ یا اللہ ہمارے اس عظیم مرکز کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرما، آخری سانس تک یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے شروع و فتنوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔